علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اعز الاسلام باحب هذين الرجلين اليك، بأبي جهل بن هشام او بعمر بن الخطاب، وكان احبهما اليه عمر، وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك، صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، آج ذوالحجہ کی 29 تاریخ ہے۔ ذوالحجہ کا مہینہ ختم ہو رہا ہے اور محرم کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور اس مہینے کے آخر میں 27 ذوالحجہ کو امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو فجر کی نماز کے اندر ایک مجوسی غلام ابو لؤلؤ فیروز نے 2 دھاری خنجر سے وار کر کے زخمی کیا، اور 1 محرم کو آپ کی شہادت ہوئی۔ یہ دن جب آتے ہیں تو ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت بیان کرتے ہیں، تاکہ ہمارے مسلمانوں کو، خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کو اور بچوں کو اسلامی تاریخ اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی سیرت طیبہ، ان کی حیات طیبہ کے بارے میں علم حاصل ہو۔ تو چند باتیں آج ہم عرض کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پوری سیرت بیان کرنا ایک بیان میں، ایک مجلس میں یہ تو ہو نہیں سکتا۔ چیدہ چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عمر ہے، والد کا نام خطاب ہے، والدہ کا نام حنتمہ ہے، اور 8 پشتوں کے بعد آپ کا نسب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب آپس میں مل جاتا ہے کعب پر۔ یہ آپ کے جد امجد ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو خاندان والد کی طرف سے ہے ددیال، یہ بھی اعلیٰ خاندان، اور جو ننیال ہے وہ بھی اعلیٰ خاندان۔ قریش کے اندر دونوں ممتاز خاندانوں میں شمار ہوتا تھا۔ آپ کا ددیال اور آپ کے جد امجد، آپ کے آباء و اجداد، زمانہ جاہلیت کے اندر بھی قومی اور ملکی معاملات کے اندر ان کو سفیر بنایا جاتا تھا، اور جو آپ کا ننیال تھا ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ اگر کسی سے جنگ ہو تو جنگ کے وقت فوج کو جمع کرنا اور فوج کا انتظام کرنا، یہ ان کی ذمہ داری تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خود بھی عرب کے اندر ایک ممتاز شخصیت تھے۔ آپ اس دور کے اندر
ان چند لوگوں میں سے تھے جو عرب سوسائٹی کے اندر پڑھے لکھ کے ایجوکیٹڈ لوگ تھے. چند افراد تھے، ان میں ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے. بہترین شہ سوار تھے، آپ پڑھے لکھے انسان تھے، فن خطابت کے اندر آپ کو مہارت حاصل تھی. اسی طرح آپ ایک بہادر انسان تھے اور پہلوانی اور کشتی بھی کیا کرتے تھے. عکاظ کے بازار میں ایک دنگل سجتا تھا جس میں پہلوانوں کے درمیان کشتی ہوتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اس میں حصہ لیتے تھے. جب آپ کی عمر 27 سال ہوئی، 27 سال کے جوان ہیں، قریش کے ایک ممتاز شخصیت ہے، بنی عدی قبیلے سے آپ کا تعلق ہے، اور قوم کے سفیر کے طور پر آپ کی پہچان تھی کہ جب کوئی معاملہ پیش آتا تھا تو آپ کو سفیر بنا کر بھیجا جاتا تھا. 27 سال عمر ہے، نبوت کا 6واں سال ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ابھی مسلمان ہوئے کچھ دن گزرے ہیں. ٹوٹل 39 آدمی مسلمان ہوئے، 40واں نمبر آپ کا ہے. 40واں نمبر آپ کا ہے. اللہ نے 40واں نمبر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پورا فرمایا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ مکے کے اندر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اس وقت چند افراد مسلمان ہوئے، 39 افراد. حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار لے کر نکلے اس ارادے سے کہ میں آج جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دوں گا. اور دوسری طرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حق میں دعا فرمائی. ترمذی میں روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام باحب هذین الرجلین الیک بابی جہل بن ہشام او بعمر بن الخطاب. اے اللہ ان دونوں ابو جہل اور حضرت عمر ابن خطاب، ان دونوں میں سے جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہو، سب سے زیادہ پسندیدہ ہو، اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے اسی حدیث میں، وَكَانَ أَحَبَّهُمَا إِلَيْهِ عمر، ان دونوں میں سب سے زیادہ اللہ کو محبوب حضرت عمر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے حضرت عمر کے اسلام لانے کے لیے. صرف اسلام کی دعا نہیں بلکہ اللہ ان کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ما زلنا اعزتا منذ اسلم عمر، جب سے حضرت عمر اسلام لائے اس کے بعد اللہ نے ہمیں ہمیشہ عزت عطا فرمائی. اور فرماتے ہیں حضرت عمر کے اسلام لانے سے پہلے ہم بیت اللہ میں اللہ کے گھر کے سامنے علانیہ عبادت نہیں کر سکتے تھے. آپ کے اسلام لانے کے بعد ہم نے کھل کر اللہ کی عبادت کی. اور فرماتے ہیں حضرت عمر کا اسلام لانا یہ عزت ہے، اور آپ کی ہجرت کرنا یہ فتح ہے، اور آپ کی خلافت یہ اللہ کی رحمت ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار لے کر نکلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے. وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، وہ میں اشعار میں سناتا ہوں. اشعار میں سنانے سے یہ ہوگا وقت بھی بچ جائے گا، واقعہ بھی آپ سن لیں گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار لے کر نکلے ہیں، گھر سے نکلے غصے کے اندر. عمر بولے یہ قصہ ہی چکا دیتا ہوں میں جا کر. عمر بولے یہ قصہ ہی چکا دیتا ہوں میں جا کر، کہ دیتا ہوں تمہیں سرحادیے اسلام کا لا کر. تلوار لے کر نکلے ہیں. راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی، نام ان کا نعیم ہے، نعیم بن عبداللہ. نعیم ایک مرد عاقل سے ہوئی مٹھ بھیڑ رستے میں. نعیم ایک مرد عاقل سے ہوئی مٹھ بھیڑ رستے میں.
وہ بولے آج کیا ہے تم نظر آتے ہو غصے میں، اے عمر آج تو تم بڑے غصے میں نظر آ رہے ہو، کس طرف جا رہے ہو؟ فرمایا حضرت عمر نے کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے جا رہا ہوں۔ وہ بولے تم کو اپنے وہ بولے تم کو گھر کا حال بھی معلوم ہے بھائی، وہ بولے تم کو گھر کا حال بھی معلوم ہے بھائی، کہ ہے اسلام کی حامی تمہاری اپنی ماں جائی، تمہاری بہن اسلام قبول کر چکی ہے، کس طرف جا رہے ہو؟ تمہیں اپنے گھر کا حال بھی معلوم ہے۔ وہ بولے تم کو گھر کا حال بھی معلوم ہے بھائی، کہ ہے اسلام کی حامی تمہاری اپنی ماں جائی، اور تمہارے گھر میں بستا ہے خدا کا نام مدت سے، اے عمر تمہارے گھر میں تو قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ وہ بولے تمہارے گھر میں بستا ہے خدا کا نام مدت سے، کہ بہنوئی تمہارا لا چکا اسلام مدت سے، اے عمر تمہاری بہن بھی مسلمان ہو گئی، بہنوئی سعید ابن زید بھی مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمر وہاں سے واپس ہوئے، یہ واپس نہیں ہوئے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے جو اپنا اثر دکھا رہی ہے۔ وہ گھر آئے، گھر پہنچے تو آواز آ رہی ہے اندر خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پڑھا رہے ہیں، اور حضرت عمر کی بہن اور بہنوئی ان سے قرآن سیکھ رہے ہیں۔ جب انہوں نے آہٹ سنی تو حضرت خباب چھپ گئے، حضرت عمر گھر میں داخل ہوئے، پوچھا تم کیا کر رہے تھے، کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے وہ قرآن کا جو صفحہ تھا جس پر قرآن لکھا ہوا تھا وہ چھپا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب پوچھا تو اس کے بعد ان کو مارنا شروع کیا، بہن کو، بہنوئی کو مارا، بہن چھڑانے آئی تو بہن کو مارا، لیکن بہن بھی تو حضرت عمر کی بہن ہے، تو حضرت عمر کی بہن نے اپنے بھائی کو جواب دیا، بہن بولی عمر ہم کو اگر تم مار بھی ڈالو، اللہ اکبر، بہن بھی تو بہادر ہے، حضرت عمر کی بہن ہے۔ بہن بولی عمر بہن بولی عمر ہم کو اگر تم مار بھی ڈالو، شکنجوں میں کسو یا بوٹیاں کتوں سے نچواؤ، مگر ہم اپنے دین حق سے ہرگز پھر نہیں سکتے، بلندی معرفت کی مل گئی ہے پھر نہیں سکتے، اے عمر تو ہمیں مار مار کر ہمیں ختم کر دے، ہم اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ عمر بیٹھ گئے، کہا جو قرآن پڑھ رہے ہو یہ نسخہ مجھے دو۔ بہن نے کہا تم ناپاک ہو، جاؤ غسل کر کے آؤ پھر ہاتھ لگانا۔ غسل کر کے آئے، قرآن اٹھایا، پڑھنا شروع کیا۔ عمر قرآن پڑھ رہے ہیں اور میں یہاں آ کر یہ بات عرض کرتا ہوں، آپ سے بھی عرض کرتا ہوں، حضرت عمر قرآن پڑھ بھی رہے ہیں، قرآن سمجھ بھی رہے ہیں، صاف ہو کر آئے، غسل کر کے آئے، اچھی نیت اخلاص سے پڑھ رہے، اچھی نیت سے۔ یاد رکھو لا یمسہ الا المطہرون، بدن بھی پاک ہو، کپڑے بھی پاک ہو، دل بھی پاک ہو، ذہن بھی پاک ہو، نظر بھی پاک ہو، پاک ہاتھوں سے، پاک دل سے، پاک نظر سے جب قرآن پڑھے اور سمجھے تو پھر قرآن اثر دکھاتا ہے۔ عمر قرآن پڑھ رہے اور کیا پڑھ رہے؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی،
تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. قرآن نے اثر دکھایا. قرآن پاک کو پڑھتے ہی آنسو ہو گئے جاری. قرآن پاک کو پڑھتے ہی آنسو ہو گئے جاری. خدائے واحد و قدوس کی ہیبت ہوئی طاری. حضرت عمر رو رہے ہیں. قرآن نے اپنا اثر دکھایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہو رہی ہے. حضرت خباب اندر سے آئے. فرمایا عمر مبارک ہو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول کر لی ہے. حضرت عمر نے فرمایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤ. اب روانہ ہوئے. تھوڑی دیر پہلے تلوار لے کر قتل کے ارادے سے نکلے تھے. اب عمر اسلام لانے کے ارادے سے جا رہے ہیں. یہ وہ دعا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے کی تھی. اللہم اعز الاسلام بأحب هذين الرجلين إليك بأبي جهل بن شام أو بعمر بن الخطاب. اللہ ان دونوں میں سے ابو جہل میں سے عمر میں سے جو آپ کو پسندیدہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہو اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما. وَكَانَ حَبَّهُمَا إِلَيْهِ عمر. پیارے نبی نے فرمایا اللہ کو ان دونوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمر تھے. عمر روانہ ہوئے. دار ارقم میں صحابہ اندر بیٹھے. دیکھا عمر آ رہے تلوار لٹکی ہوئی ہے. انہوں نے کہا عمر آ رہے ہیں تلوار کے ساتھ آ رہے ہیں. حضرت حمزہ تو مسلمان ہو چکے تھے. انہوں نے کہا آنے دو عمر کو, فکر کرنے کی کوئی بات نہیں. اگر نیت نہیں اچھی تو اس کو قتل کر دوں گا. اگر نیت نہیں اچھی تو اس کو قتل کر دوں گا. اسی کی تیغ سے سر کاٹ کر سینے پہ رکھ دوں گا. حضرت عمر بھی بہادر ہے. حضرت حمزہ اسد اللہ و اسد رسولی, بہادر آدمی ہے. آنے دو. حضرت عمر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے کپڑوں سے پکڑا انہیں اور جھنجھوڑا اور فرمایا اے عمر تم اب بھی باز آنے والے نہیں؟ اب بھی اسلام قبول نہیں کرتے ہو؟ اب بھی تمہیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ اللہ ایک ہے, اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں؟ کیوں اسلام قبول نہیں کرتے؟ عمر کے جسم پر ایک کپ کپی سی ہو گئی تاری. عمر کے جسم پر ایک کپ کپی سی ہو گئی تاری. وہیں سر جھک گیا آنکھوں سے آنسو ہو گئے جاری. ادب سے عرض کی حاضر ہوا ہوں سر جھکانے کو, خدا پر اور رسول اللہ پر ایمان لانے کو. یہ سننا تھا کہ ہر جانب صدائے مرحبا گونجی. فضا میں نعرہ تکبیر کی, فضا میں نعرہ اللہ اکبر کی صدا گونجی. حضرت عمر نے اسلام قبول کر لیا, کلمہ پڑھا.
اسلام میں داخل ہو گئے، دار ارقم میں صحابہ نے اتنے زور سے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا کہ مکے کی وادیوں میں آواز سنائی دینے لگی۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کی اللہ کے رسول لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر، اے اللہ کے رسول صرف زمین والے آپ کے صحابہ عمر کے اسلام لانے پر خوش نہیں ہوئے، بلکہ آسمان کے فرشتے بھی حضرت عمر کے اسلام لانے پر خوش ہوئے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ یہ حضرت عمر ہے۔ اللہ اکبر۔ وقت چونکہ کم ہے اس لیے میں چند باتیں عرض کر رہا ہوں، درمیان میں ایک بات اور بھی عرض کر دوں۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام صحابہ میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پھر حضرت عمر ہے، پھر حضرت عثمان ہے، پھر حضرت علی ہے رضی اللہ عنہ۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج کل کچھ لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو دعوت تو یہ کرتے ہیں کہ ہم سنی ہیں، ہم سنی ہے، اہل سنت ہے، لیکن باتیں وہ سنیت کی نہیں کرتے ہیں، وہ رافضیوں کی باتیں کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کوئی افضل نہیں ہے تمام صحابہ میں، بس یہ افضلیت کی باتیں جو ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، کبھی یہ کہتے ہیں کبھی کہتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ افضل نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ لیجئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام صحابہ میں سب سے افضل ابو بکر ہے، اس پر صحابہ کا اجماع ہے۔ اب میں زیادہ وقت نہیں، میں مختصراً عرض کرتا ہوں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ صحیح بخاری کے اندر مستقل چیپٹر لائے ہیں، باب فضل ابی بکر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ چیپٹر ہیڈنگ لائے ہیں۔ اس کو امام بخاری کے تراجم کہا جاتا ہے اور کہتے ہیں یہ فقہ البخاری فی تراجمی، امام بخاری کی فقہ ان کے تراجم کے اندر ہے، وہ جو بات سمجھاتے ہیں ہیڈنگ میں سمجھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہے، کون کہہ رہے ہیں؟ امام بخاری۔ کہاں کہہ رہے ہیں؟ صحیح بخاری کے اندر۔ اور دلیل کیا لا رہے ہیں؟ حدیث لا رہے ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث لا رہے ہیں۔ اور حدیث کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کُنَّا نُخَيِّرُ فی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ہم لوگوں کے درمیان کون سب سے زیادہ بہتر ہے، کون سب سے زیادہ افضل ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم یہ کہا کرتے تھے۔ اور کیا کہتے تھے؟ ہم کہتے تھے فَنُخَيِّرُ أَبَا بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرْ ثُمَّ عثمان، ہم سب سے زیادہ افضل ابو بکر کو قرار دیتے، پھر حضرت عمر کو، پھر حضرت عثمان کو۔ اب امام بخاری یہ حدیث لائے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ موجود تھے، آپ کی زندگی میں صحابہ اکرام اپنے درمیان، لوگوں کے درمیان، صحابہ کے درمیان ایک دوسرے میں آپس میں افضل کس کو قرار دیتے تھے؟ وہ فرماتے ابو بکر کو سب سے پہلے، پھر حضرت عمر کو، پھر حضرت عثمان۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنتے تھے صحابہ سے یہ باتیں۔ اور طبرانی میں یہ اضافہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے ان باتوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند نہیں فرماتے تھے۔ معلوم ہوا کہ یہ تو خود حدیث سے ثابت ہے، اس لیے کہ حدیث کی ایک قسم ہے اسے تقریر کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سامنے ایک بات کی جائے اور آپ اس پر خاموشی اختیار فرمائیں، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عمل جائز ہے، یہ کہنا ٹھیک ہے۔
آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صحیح بخاری میں امام بخاری حدیث لائے ہیں کہ صحابہ یہ کہتے تھے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو بکر کو سب سے افضل قرار دیتے تھے، پھر حضرت عمر کو، پھر حضرت عثمان کو۔ دوسری دلیل سنیے، امام بیہقی نے امام شافعی کا قول نقل کیا ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے اجمع الصحابۃ واتباعهم علی افضلیت ابی بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی، تمام صحابہ اور تابعین کا اس پر اجماع ہو گیا ہے، سب سے افضل ابو بکر ہے، پھر حضرت عمر ہے، پھر حضرت عثمان ہے، پھر حضرت علی ہے۔ امام ابو حنیفہ کو بھی سن لیجئے، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اہل سنت والجماعت کی چند علامات بیان کرتے ہیں۔ اہل سنت کی پہچان کیا ہے، کیسے پتہ چلے گا یہ اہل سنت ہے؟ وہ فرماتے ان تفضل الشیخین وتحب الختنین وان تر المسح علی الخفین۔ اہل سنت کی علامات میں سے یہ تین علامتیں بڑی علامتیں ہیں، شیخین کو فضیلت دینا، ابو بکر کو اور حضرت عمر کو تمام صحابہ پر، وَتُحِبَّ الْخَتَنَيْن، خطنین سے مراد حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہما ہے، یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، ان سے محبت کرنا، دونوں سے، حضرت علی سے بھی اور حضرت عثمان سے بھی۔ وَأَن تَرَ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْن، حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اہل سنت کی ایک پہچان یہ ہے کہ خفین پر، موزوں پر مسح کو جائز سمجھتے ہیں، پاؤں پر مسح کو جائز نہیں سمجھتے، یہ فرق ہے ہم میں۔ اور خود امام بخاری حدیث لائے ہیں صحیح بخاری میں، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ان کے بیٹے محمد ابن حنفیہ نے پوچھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ حضرت علی نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا ابو بکر۔ پھر انہوں نے پوچھا ان کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ فرمایا عمر۔ تو محمد ابن حنفیہ کہتے ہیں میں نے یہ سوچا اگر میں آگے پوچھوں گا تو وہ کہیں گے عثمان، تو میں نے ان سے پوچھا اس کے بعد آپ ہیں؟ فرمایا ما انا الا رجل من المسلمین، میں تو مسلمانوں میں سے ایک آدمی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی فرما رہے ابو بکر افضل ہے، عمر افضل ہے، سب میں۔ یہ اہل سنت کی پہچان ہے۔ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں سنی ہوں اور یہ بھی کہتا ہے ابو بکر افضل نہیں ہے، تو وہ سنی ہونے کی بات نہیں کر رہا ہے، وہ کسی اور کی باتیں کر رہا ہے۔ یہ ہمارے یہاں اس پر اجماع ہے۔ بہرحال یہ درمیان میں ایک بات میں نے عرض کر دی، آج کل یہ دن شروع ہو گئے ہیں، آپ سنیں گے آپ پھر یہ باتیں شروع ہو جائیں گی۔ ہم تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان بیان کرتے ہیں، پھر حضرت آگے پھر انشاءاللہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شان بھی بیان کریں گے۔ ہم تو سب سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان بیان ہو رہی ہے، آپ کی سیرت بیان ہو رہی ہے۔ مسلمان ہوئے، مکے میں رہے، ہجرت کی تو علی الاعلان ہجرت کی، بیت اللہ کا طواف کیا ہجرت سے پہلے اور اعلان کیا، مکے کے اندر بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ جسے اپنے بچے یتیم کرانے ہو اور اپنی بیویاں بیوہ بنانی ہو تو مکے سے باہر نکل کر عمر کا آمنا سامنا کر لے۔ کسی میں ہمت نہیں ہوئی حضرت عمر کو روکنے کی، سب کے سامنے ہجرت کی۔ مدینہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینے میں رہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ رہے، ہر غزوے میں شریک ہوئے، بدر میں، احد میں، خندق میں، خیبر میں، فتح مکہ میں بھی ہے، بیعت رضوان میں بھی ہے، حنین میں بھی ہے، ہر موقع پر آپ کے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ آیا، 10 سال 6 ماہ اور 4 دن، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے۔ ایک بات عرض کر دوں درمیان میں،
خلفائے راشدین کا زمانہ، خلافت کا زمانہ 30 سال ہے، تقریباً 2.5 سال ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، 10 سال 6 ماہ 4 دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت ہے، 11 سال 11 ماہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے، 4 سال 8 ماہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور ہے، تقریباً 6 مہینے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت 30 سال تک ہوگی، الخلافت بعدی 30 سنہ، لیکن اس میں سب سے زیادہ مضبوط، سب سے زیادہ مستحکم خلافت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بخاری میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب دیکھا کہ میں نے دودھ پیا ہے، اور دودھ پینے کے بعد میں نے وہ دودھ حضرت عمر کو دیا تاکہ وہ پیے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اس خواب کی تعبیر کیا ہے کہ حضرت عمر کو آپ نے دودھ دیا، یہ دودھ کیا ہے؟ فرمایا العلم، یہ علم ہے۔ دودھ سے یہ جسمانی غذا ہے اور علم روحانی غذا ہے، یہ تعبیر ہے اس کی۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں دیکھو بھائی یہاں جو علم ہے آپ نے العلم کا الف لام، یہ معرفہ کا ہے، عرب لوگ جانتے ہیں اس کا معنی ہے خاص علم، یہ نکرہ نہیں ہے، معرفہ ہے، خاص علم۔ یہ کون سا خاص علم ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عمر کو اللہ نے العلم، خاص علم دیا ہے؟ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں وہ علم سیاست اور حکمرانی کا علم ہے، اور آپ کی حکمرانی بھی مدت بھی زیادہ ہے، خلافت کی مستحکم بھی زیادہ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت تقریباً 2.5 سال ہے، مدت کم ہے، اور اس وقت اتنی فتوحات نہیں ہوئی جتنی فتوحات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور 4 سال 8 مہینے ہے، وہ بھی آپ کی خلافت سے کم ہے، اس میں زیادہ تر اختلافات رہے، فتوحات نہیں ہوئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کی مدت آپ سے زیادہ ہے، 11 سال 11 مہینے، لیکن آپ کی خلافت مستحکم ہے، مضبوط ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے آخر میں پھر اختلافات ہوئے، پھر باغیوں نے حملہ کر دیا، لیکن ان تمام ادوار کے اندر خلفائے راشدین میں سب سے زیادہ مضبوط مستحکم خلافت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہے، اور اس کی وجہ حافظ ابن حجر فرماتے یہ حدیث ہے بخاری کی، آپ نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھ کر دودھ پی رہا ہوں، اس کے بعد حضرت عمر کو دیا، اور فرمایا اس کی تعبیر العلم، یہ خاص علم ہے حکمرانی اور سیاست کا۔ اللہ اکبر، کتنا وقت رہ گیا ہے؟ 14 منٹ، 7 منٹ رہ گئے، چند منٹ رہ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ سنا دیتا ہوں، ہمارے لیے اسباق ہے اس میں۔ بخاری شریف میں امام بخاری نے تفصیل سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ نقل کیا ہے، اگر میں اس تفصیل سے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کروں تو 1 گھنٹہ چاہیے اس کے لیے، چند منٹ میں کیا بیان ہوگا۔ عمرو بن میمون کہتے ہیں، صحیح بخاری میں روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت سے چند دن پہلے میں نے دیکھا کہ آپ حذیفہ ابن یمان اور عثمان ابن حنیف کے ساتھ کھڑے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان دونوں سے پوچھ رہے ہیں، ان کی ذمہ داری لگائی تھی عراق میں جو زمینیں ہیں ان سے خراج وصول کرنا ہے، اور آپ نے ان سے پوچھا کہیں تم نے عراق کی زمین پر اس کی پیداوار سے طاقت سے زیادہ ان پر خراج اور ٹیکس تو نہیں لگایا؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم نے زمین پر اس کی پیداوار سے زیادہ ٹیکس نہیں لگایا لوگوں پر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت اور حکومت کی کامیابی کا ایک راز یہ ہے، آپ رعایا کی خبرگیری کرتے تھے، رعایا کو زیادہ ٹیکس نہیں لگاتے تھے، کم ٹیکس ہوتا تھا۔
اس لیے کہ جو غیر مسلم تھے وہ جزیہ دیتے تھے، مسلمان زکات دیتے تھے۔ پھر آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا اسی حدیث میں، بخاری شریف میں، آپ نے فرمایا اللہ نے اگر مجھے زندگی دی، اللہ نے مجھے اگر زندگی دی تو میں عراق کی بیوہ خواتین کے لیے اتنا کام کر جاؤں گا کہ میرے مرنے کے بعد انہیں کسی کی حاجت نہیں ہوگی۔ یہ ہے ایک حکمران جو بیواؤں کی فکر کر رہا ہے، 22 لاکھ مربع میل پر ان کی حکومت ہے، فکر ہے میرے مرنے سے پہلے بیواؤں کا کام ہو جائے، اور آپ بیواؤں کی فکر کر رہے ہیں۔ بچوں کے لیے آپ نے وظیفہ مقرر کیا، جو بچہ دودھ چھوڑ دے اور کھانا شروع کر دے وظیفہ ملے گا۔ رات کو آپ نے ایک خاتون کو دیکھا، اس کا بچہ رو رہا ہے، آپ نے رات کو گشت کر رہے تھے، فرمایا اسے چپ کیوں نہیں کراتے، اسے دودھ پلا، اسے چپ کرا۔ تو خاتون کہتی ہے کہ یہ میں کوشش کر رہی ہوں یہ روٹی کھانا شروع کرے تاکہ مجھے بچے کو وظیفہ ملنا شروع ہو جائے، چائلڈ بینیفٹ شروع ہو جائے۔ حضرت عمر نے یہ سنا تو رونے لگے، فرمایا جاؤ اعلان کر دو آج کے بعد جو بھی بچہ پیدا ہوگا پہلے دن سے وظیفہ ملے گا اسے۔ حضرت عمر ایک جگہ سے گزر رہے، ایک شخص کو دیکھا، بوڑھا آدمی، یہودی ہے، بوڑھا آدمی ہے، یہودی جزیہ دیتے تھے، اسلامی حکومت میں رہتے تھے، وہ بھیک مانگ رہا ہے۔ بابا جی بھیک کیوں مانگ رہے ہو میری حکومت میں؟ تو اس نے کہا کہ مجھے جزیہ دینا ہے اور میرے پاس پیسے نہیں ہے، آپ اس کو اپنے ساتھ لائے، کھلایا پلایا، اسے پیسے دیے، اسے خوش کیا اور اعلان کر دیا آج کے بعد عمر کی حکومت میں کوئی یہودی کیوں نہ ہو، غیر مسلم کی کیوں نہ ہو، بوڑھا ہو جائے اسے جزیہ معاف ہے۔ یہ حضرت عمر ہے۔ عمر ابن میمون کہتے 4 دن پہلے میں نے دیکھا آپ یہ باتیں کر رہے تھے، اور اس کے بعد آپ کو فجر کی نماز کے لیے آپ تشریف لائے۔ جب آپ صفوں کے درمیان سے گزرتے تو صفیں ٹھیک فرماتے، صفوں کو دیکھتے کوئی خلا نہیں ہے، پھر آپ آگے تشریف لاتے، نماز فجر کی نماز میں سورہ یوسف اکثر پڑھاتے، سورہ نحل پڑھاتے، بڑی بڑی سورتیں پڑھاتے۔ جب آپ نے نماز شروع کی اللہ اکبر، جیسے ہی نماز شروع کی تو عمر ابن میمون کہتے میں نے آواز سنی، حضرت عمر فرما رہے مجھے قتل کر دیا۔ ابو لولو فیروز مجوسی مغیرہ ابن شعبہ کا غلام تھا، اس نے 2 دھاری خنجر سے وار کر کے آپ کو زخمی کیا، اور اس کے بعد صفوں کو چیرتا ہوا گیا اور 13 صحابہ کو زخمی کیا، جن میں 7 شہید ہو گئے، 7 شہید ہو گئے، اور آخر میں ایک شخص نے اس شخص پہ کپڑا ڈالا، چادر ڈالی، اور وہ سمجھا کہ میں پکڑا گیا ہوں تو اس نے خود کو خنجر مار کر کے خود کو بھی مار دیا اس نے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ زخمی ہوئے، اگلے جو صحابہ تھے انہیں تو پتہ چل گیا، لیکن جو پیچھے کھڑے ہیں انہیں علم نہیں، تو وہ سبحان اللہ کہہ رہے کہ آواز نہیں آ رہی۔ آپ نے عبد الرحمن ابن عوف کو آگے کھڑا کیا، انہوں نے نماز پڑھائی۔ حضرت عمر زخمی ہو گئے۔ مسجد نبوی ہے، محراب ہے رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور ایک بات یہ بھی عرض کر دوں، یہ مقام حضرت عمر کو کیسے ملا؟ انہوں نے دعا کی تھی، اللہ اکبر، بخاری شریف میں روایت ہے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک، اے اللہ مجھے اپنے رستے کی شہادت نصیب فرما، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینے میں موت نصیب فرما۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی۔ جب نماز ختم ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا سب سے پہلے یہ بتاؤ مجھ پر وار کس نے کیا؟ کہا مغیرہ ابن شعبہ کے غلام، مجوسی غلام، آتش پرست ابو لولو فیروز مجوسی۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ مغیرہ ابن شعبہ کا غلام تھا اور وہ کارپینٹر تھا، بڑائی تھا۔ مغیرہ ابن شعبہ
ان سے 1 دینار لیا کرتے تھے. وہ کام کرتا تھا، آپ کا غلام تھا تو 1 دینار دیتا تھا. اس نے حضرت عمر سے کہا کہ میرے آقا سے کہو یہ 1 دینار کم کر دے. آپ نے کہا تم کام کرنے والے آدمی ہو، اتنا کماتے ہو، اس کے مقابلے میں 1 دینار دینا ٹھیک ہے. تو اس سے غصہ آیا اور وہ چکیاں بناتا تھا. عمر نے اس سے کہا کہ 1 چکی میرے لیے بھی بنا دو. اس نے کہا میں آپ کے لیے ایسی چکی بناؤں گا مشرق اور مغرب میں لوگ اسے پہچانیں گے، مشہور ہو جائے گی. عمر تو سمجھدار زیرک آدمی تھے، سمجھ گئے. فرمایا لوگوں یہ مجھے دھمکی دے رہا ہے، لیکن آپ نے اسے گرفتار نہیں کیا. اس نے وار کیا، آپ کو زخمی کیا. آپ نے سب سے پہلے یہ پوچھا یہ بتاؤ مجھے کس نے مارا ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ مغیرہ ابن شعبہ کا غلام، مجوسی غلام ابو لولو نے. آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی لم یجعل میتتی علی ید رجل یدعی الاسلام. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے میرا قتل ایسے شخص کے ذریعے نہیں کیا، ایسے شخص کے ہاتھوں سے نہیں کیا جو اسلام کا دعوے دار ہے. گھر لایا گیا، نبیز، کھجور کی نبیز پلائی گئی، وہ آپ کے پیٹ سے باہر نکل آئی. دودھ پلایا گیا، وہ باہر نکل آیا. اتنے میں ایک نوجوان آیا اور اس نوجوان نے کہا اے عمر آپ کے لیے خوشخبری ہو، اللہ کی طرف سے بشارت ہو کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی اور ابتدا میں آپ نے اسلام قبول کیا، پھر آپ کو اللہ نے خلیفہ بنایا، بادشاہت آپ کو دی، اور اب آپ کو شہادت مل گئی. اس سے بڑا اور مقام کیا ہوگا؟ حضرت عمر نے ارشاد فرمایا میرے لیے تو یہ بھی کافی ہے کہ برابر سرابر معاملہ ہو جائے، اللہ کے یہاں نہ ثواب ہو نہ عذاب ہو. یہ کہہ کر وہ نوجوان جانے لگا. آپ نے دیکھا اس کی ازار نیچے لٹک رہی ہے. اس وقت بھی آپ زخمی ہے، ایک شخص کو دیکھا اس کی ازار لٹک رہی ہے. آپ نے فرمایا یبن اخی ارفع ثوبک فَإِنَّهُ أَنْقَى لِثَوْبِكَ وَأَتْقَى لِرَبِّكَ. بیماری میں ہے، اندر پانی جاتا ہے باہر نکلتا ہے، پیٹ سے دودھ اندر جائے باہر نکلتا ہے. اتنی تکلیف کے باوجود بھی آپ ایک شخص کو مسئلہ سمجھا رہے ہیں. آپ نے فرمایا اے بتیجے اپنی ازار اوپر کرو، ٹخنوں سے نیچے مت کرو، تمہاری چادر اور تمہارا ازار بھی صاف رہے گا، اللہ سے تمہارے رب سے تقوی کا بھی باعث ہوگا. امر بالمعروف نہی عن المنکر آپ اس حالت میں بھی فرما رہے ہیں. پھر اپنے بیٹے کو بلایا، عبداللہ ابن عمر کو. اللہ اکبر. فرمایا اے میرے بیٹے میرا آخری وقت آ گیا ہے. یہ بخاری میں روایت موجود ہے. اپنے بیٹے کو بلایا، اے میرے بیٹے جاؤ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں، ان کی خدمت میں جا کر عرض کرنا کہ عمر آپ کو سلام عرض کرتا ہے. سلام عرض کرنے کے بعد کہنا کہ عمر درخواست کرتا ہے آپ سے میرا نام عمر لینا، امیر المومنین نہیں کہنا. میرا نام عمر لے کر کہنا، امیر المومنین کہہ کر نہیں کہنا. فَإِنِّي لَسْتُ الْيَوْمَ أَمِيرًا لِلْمُسْلِمِينَ فَإِنِّي لَسْتُ الْيَوْمَ أَمِيرًا لِلْمُؤْمِنِينَ. آج میں امیر المومنین نہیں ہوں. یہ کیوں فرمایا؟ یہ کیوں فرمایا؟ علماء نے لکھا ہے اس لیے فرمایا کہ حضرت عائشہ سے جو درخواست آپ کر رہے ہیں وہ بطور امیر المومنین کے حکم نہیں ہے بلکہ بطور ایک مسلمان کے درخواست ہے. حکم نہیں ہے، درخواست ہے. درخواست کرنا، ام المومنین سے عرض کرنا، عمر درخواست کرتا ہے اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کے حجرے میں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہے
ان کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مدفون ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں پر دفن کر دیا جاؤں۔ عبداللہ ابن عمر تشریف لے گئے، جب گئے تو آپ نے دیکھا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو خبر مل چکی تھی، وہ رو رہی تھی۔ آپ نے سلام عرض کی، سلام پیش کیا، عمر سلام عرض کرتے درخواست کرتے کہ آپ کی اجازت ہو تو وہ یہاں مدفون ہو جائے۔ ام المومنین نے ارشاد فرمایا عمر سے جا کر کہہ دو میں نے یہ جگہ اپنے لیے رکھی تھی کہ میں یہاں دفن ہوں، لیکن میں آج عمر کو اپنے آپ پر ترجیح دیتی ہوں کہ ان کو دفن کر دیا جائے۔ بیٹا واپس آیا، ابا جان کو جب خبر پہنچی تو کہا مجھے بٹھاؤ، خوش ہوئے، اور پھر ارشاد فرمایا اللہ اکبر، فرمایا بیٹا جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ لے جا کر حجرے کے باہر، دروازے کے باہر رکھ دینا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے پھر دوبارہ اجازت طلب کرنا، اگر وہ اجازت دے تو مجھے اندر دفن کرنا، اگر اجازت نہ دے تو مسلمانوں کے مقبرے میں مجھے دفن کر دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دفن کر دیا گیا وہاں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہے، جہاں ابو بکر مدفون ہے۔ یہ مقام ہے آپ کا۔ زمانہ جانتا ہے کہ مجھے چند اشعار یاد آ گئے، بات لمبی ہو گئی، اب تو یہ بھی سنا دیتا ہوں۔ زمانہ جانتا ہے کہ مراد مصطفیٰ وہ ہے، اس لیے کہ حضرت عمر مراد رسول ہے، باقی صحابہ مرید رسول ہے۔ حضرت عمر کے اسلام کے لیے اللہ کے رسول نے دعا کی ہے، آپ مراد رسول ہے۔ زمانہ جانتا ہے کہ مراد مصطفیٰ وہ ہے، نرالی شان ہے اس کی خلیفہ دوسرا وہ ہے، اور زہ قسمت خسر حضرت رسول اللہ کا وہ ہے۔ یہ کیا کم ہے کہ داماد علی مرتضیٰ وہ ہے، علی بھی جس کا ہو جائے اسے فاروق کہتے ہیں، اور جو در کعبے کا کھلوائے اسے فاروق کہتے ہیں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے۔ اور جدھر بھی دیکھیے فاروق ایک دفعہ گزر جائے، جس راستے سے حضرت عمر ایک دفعہ گزر جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے ارشاد فرمایا، بخاری میں روایت ہے، مَا لَقِيَكَ الشَّيْطَانُ سَالِكًا فَجًّا إِلَّا سَلَكَ فَنْجًا غَيْرَ فَنْجِكَ۔ جدھر سے دیکھیے فاروق ایک دفعہ گزر جائے، نہیں شیطان کی ہمت کہ بھولے سے ادھر جائے۔ عمر تو نام ہے ایسا، عمر تو نام ہے ایسا، منافق سن کے ڈر جائے۔ عمر کی منقبت پڑھ دو سبائی جل کے مر جائے۔ مسلمان عمر کی منقبت سے خوش ہوتے ہیں، جو منافق ہیں وہ عمر کی منقبت سے جلتے ہیں۔ عمر کا نام تو عمر کی منقبت پڑھ دو، عمر کی منقبت پڑھ دو سبائی جل کے مر جائے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میں نے کوشش کی چند اس آپ کے سیرت طیبہ میں سے چند واقعات آپ کے سامنے پیش کروں۔ اللہ تعالی ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہماری نوجوان نسل کو، مسلمانوں کو صحابہ اکرام کی سیرت طیبہ کو سمجھنے کی، پڑھنے کی، اور پھر ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔